جس آدمی کے اندر 5 صفات پائی جائیں جس چیز کے اندر، اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، رد نہیں کیا جاتا۔ آج تک کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکا ہے کہ فلاں چیز قرآن کی فلاں آیات انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، فلاں صحیح حدیث انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ ہم سے غائب ہے، اور غیب کو جاننے کے 3 طریقے ہیں۔ غائب کو جاننے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہاں جا کر دیکھ لے انسان، یہ ساتھ والے کمرے میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میرے لحاظ سے وہ غائب ہے، تو مجھے غیب کو جاننے کے لیے کہ اس کمرے میں کیا کیا رکھا ہوا ہے 3 طریقے ہیں، چوتھا طریقہ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دیکھ لوں، جب جہاں جاؤں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہاں کیا کیا ہے، مجھے غیب کا پتہ چل گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس جیسی کوئی چیز دیکھ لوں، میں بولوں بھائی میرے کمرے میں اسی طرح کا ایک پین ہے، ایک قلم ہے، آپ نے وہ قلم نہیں دیکھا لیکن اس جیسی چیز دیکھ لی، اس جیسا قلم دیکھ لیا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ عبدالجبار راشد کے کمرے میں ایک قلم ہے، اس جیسی کوئی چیز دیکھ لی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں سے کوئی آئے، کوئی سچا آدمی آئے، مخبر صادق آئے، آ کر آپ کو بتلائے کہ اس کمرے میں یہ چیزیں ہیں، اس کمرے میں یہ چیزیں ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کمرے میں کیا رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے غائب ہے، اور غیب کو جاننے کے دنیا میں یہ 3 طریقے ہیں، چوتھا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کہ ہم جا کر 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر جا کر اللہ کو دیکھ کر آئیں، یہ ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ جائے اور جا کر دیکھ کر بتائے کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہے، ایسا ہے، کچھ ہے، یہ پتہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس جیسی کوئی چیز ہو ادھر دنیا میں ہو، ہم کہیں اللہ ایسا ہے، اس جیسی چیز ہے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز ہی نہیں کہ ہم دکھا سکیں، تو یہ راستہ بھی بند ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ ایسا ایسا ہے، نہیں ہے، یہ ہے، کسی چیز کو قیاس کر کے، یہ ممکن نہیں، یہ دروازہ بھی بند ہے۔ اب رہ گیا تیسرا راستہ کہ وہاں سے کوئی ہماری طرف آئے، ہمیں بھیجے، اللہ کسی کو ہماری طرف بھیجے، آ کر بتائے کہ وہ ایک اللہ ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رب ہے، وہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، تو کوئی مخبر صادق آ کر ہمیں بتائے، تو یہ غیب جاننے کا تیسرا طریقہ ہے کہ وہاں سے آ کر کوئی ہمیں بتائے۔ اور وہ طریقہ رسولوں کا ہے، کتابوں کا ہے، رسولوں کا ہے، کتابوں کا ہے، اور سب سے آخر میں قرآن اور صحیح حدیث کا ہے۔ دیکھیے دنیا کا ایک انٹرنیشنل جس طرح یہ اصول ہے غیب کو جاننے کا، اسی طرح ایک اصول یہ ہے دنیا میں کہ جس آدمی کے اندر 5 صفات پائی جائیں جس چیز کے اندر، اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، رد نہیں کیا جاتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس کے پاس علم ہو، عالم ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ سچا ہو۔ تیسرا کہ اس زبان پر اس کو عبور حاصل ہو، فصیح اور بلیغ ہو۔ اور چوتھی چیز یہ کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے۔ جس میں یہ 5 خوبیاں پائی جائیں اس کی بات رد نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا کا قانون ہے، پوری دنیا کا۔
چینی ہوں، سینی ہوں، روسی ہوں، امریکی ہوں، فرانسی ہوں، جو بھی ہوں، عرب ہوں، عجب ہوں، ساری کائنات کے لوگ، جس چیز کے اندر 5 اوصاف موجود ہیں جس ذات کے اندر، اس کی بات رد نہیں ہوتی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رسول میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہم مسلمان میں تب ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں، اللہ سے بڑا کوئی فصیح و بلیغ نہیں، اللہ سے زیادہ انسانوں سے کوئی محبت کرنے والا نہیں، سب سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ ہم کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، ہمیں عقل دی، شعور دیا، تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں، سب سے بڑے فصیح و بلیغ ہیں، اوتیت الجوامع الکلم، اور اسی طرح وہ ہم سے اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، غیر مسلمان کہہ سکتے ہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو، لیکن منوانے کے بعد ہمارے پاس طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر قرآن اور صحیح حدیث کو چیلنج کے طور پہ پیش کیا کہ یہ چیزیں ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہو، کسی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے، اچھائی اچھائی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اب دنیا کو چیلنج دیا اور پھر انہیں کہا چیک کر لو۔ اب دنیا نے چیک کیا، سائنسدانوں نے چیک کیا، اہل عقل اہل علم نے، ہر ایک نے چیک کیا، لیکن آج تک کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکا ہے کہ فلاں چیز قرآن کی فلاں آیات انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، فلاں صحیح حدیث انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا اس بات پر ہے، اس کی قائل ہے کہ یہ بالکل انسانیت کے لیے فائدہ مند چیز ہے، اور اس کی ایک ایک بات صحیح ہے، درست ہے۔ اس لیے ایک ضرب المثال بنی ہوئی ہے کہ یہ اسلام اگر آج سے 1400 سال مسلمانوں کے لیے ضروری تھا، ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کے لیے، تو 1400 سال کے بعد آج کے اس وقت کی بھی یہ اسلام اشد ترین ضرورت ہے۔ اور اگر زمانہ لاکھوں سال اربوں سال آگے چلا جائے، یہ اسلام اس وقت کی بھی اشد ترین ضرورت بن کر رہے گا، کوئی اور چیز نہیں چلے۔ یہ ایسا نظام ہے، اس کی کوئی بات، کوئی چیز کسی بھی انسان کے لیے، جانور کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے نقصان دہ نہیں۔ جو اس کے طریقوں کے مطابق چلے گا وہ خوش رہے گا، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد۔ چیلنج کر لو، چیلنج ہے، کوئی قبول کر لے، کوئی لے آئے کہ بھائی یہ رسول آیا تھا لیکن اس کی یہ بات غلط ہے، یہ آیات یہ غلط ہے، یہ حدیث غلط ہے، لیکن ایسا آج تک نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اس رسول نے پیشن گوئیوں کی، بڑی بڑی پیشن گوئیوں کی، اور ان پیشن گوئیوں میں کوئی پیشن گوئی ایسی نہیں ہے آج تک جو غلط ثابت ہوئی ہو۔ قرآن جب اتر رہا تھا تو قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی ابو لہب کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور ابو لہب اس وقت زندہ تھا۔ یہ سورت اس کی مذمت میں اتری کہ یہ مرے گا، تباہ و برباد ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ اب وہ یہ کر سکتا تھا کہ جھوٹ سے ہی مسلمان ہو جاتا اور یہ شو کرتا، دیکھو قرآن یہ جھوٹا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں تباہ ہوں گا، نہیں میں تو ٹھیک ٹھیک جاؤں گا، دیکھو میں اسلام لے آیا، محمد لایا، لیکن ایسا نہیں کر سکا وہ، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن جو کہہ دے، جو بات آ جائے اسلام میں، حدیث میں، ساری کائنات مل کر بھی اس کے ایک زبر زیر آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہوگا۔ یہ اتنی بڑی سچائی اور حقیقت ہے۔ فرعون کی لاش جب ڈوبی تو اللہ نے کہا الیوم ننجیک ببدنک لتکون آیۃ لمن خلفک، آج ہم تمہارے جسم کو محفوظ کریں گے۔ پھر لوگوں نے قرآن کی صحیحیت کا مذاق اڑایا، کہاں فرعون کی لاش، کہاں ہے؟ پھر کئی صدیوں کے بعد وہ مل گئی، آج مصر کے عجائب خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ پریشان، دنیا حیران، قرآن نے کون دیکھ رہا تھا؟ نہ اللہ کے رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرآن نے پیشن گوئی کی۔ دیکھیں یہ صرف ایک ذات ہے جس نے یہ بتائی، کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ پیشن گوئی کر سکے۔ اسی طرح آپ دیکھیں
حدیث میں آتا ہے کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ ڈال لے تو اس کو 7 دفعہ دھو اور 1 دفعہ مٹی سے دھو۔ آج لوگوں نے کتے پالے ہوئے ہیں، سوتے ہیں ان کے ساتھ، کھاتے پیتے ہیں ان کی کرتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ کہا کتا نجس ہے، اور اگر وہ تمہارے برتن میں منہ ڈال لے، چاٹ لے، تو وہ اس کو 7 دفعہ دھو اور 1 دفعہ مٹی سے ضرور دھو، 1 دفعہ مٹی سے ضرور دھو۔ اب بہت سارے لوگ مسلمان تو مانتے ہیں لیکن کافر نہیں مانتے تھے، لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اسلام میں ایک بڑی حقیقت ہے، وہ ایک آیات پہ تحقیق کرتے ہیں۔ جب اس بات پر تحقیق ہوئی، انہوں نے پانی سے، صابن سے ہر چیز لگائی، 100 دفعہ دھویا، وہ جراثیم نہیں گئے، یہاں تک کہ اس کو دفعہ مٹی سے دھویا اور 7 دفعہ دھویا، 6 دفعہ نہیں گئے، یعنی 7 دفعہ دوں اور 7 میں سے 1 دفعہ مٹی سے دھوئیں، تب جا کر وہ جراثیم ختم ہوئے۔ اللہ کے رسول تو سائنس نہیں جانتے تھے، کوئی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے یہ پیغام بھیجا ہے، جس نے یہ قرآن و سنت اتارا ہے، کوئی ذات ہے اور وہ بہت سچی ہے، جو بات کہتی ہے وہ غلط نہیں ہے، اس لیے اس کو مانو۔ اس لیے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسہ، کہ مکھی اگر تمہارے کسی میں گر جائے، اس کے ایک پیر میں بیماری ہوتی ہے، وہ اندر رکھتی ہے، دوسرا باہر، تو اس کو ڈبو لو، پھر پی لو، تو وہ چیز، وہ زہر، اس کا نقصان تمہیں نہیں دے ہوگا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تحقیق ہوئی، جب تحقیق ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ واقعی جو اس کا پیر باہر ہوتا ہے اس میں شفا ہے اور اندر میں بیماری ہے۔ اندر ایسا کر لو تو زہر، وہ اس کی شفا والا وہ برابر ہو جائے گا، تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ اتنی باریکیاں، اتنی تحقیق کون کر سکتا ہے؟ ذرا سوچو، غور کرے انسان۔ کوئی عقل مند آدمی تو سوچتا ہے نا یار کہ یہ آواز چل رہی ادھر سے آئی ہے، نہ ماننا، نہ مانو کسی، میں بولوں یہ ابھی رات نہیں ہے، ابھی دن نہیں ہے، رات ہے، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ دلیل دو، دلیل دو۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب رات سو جاؤ تو لائٹیں بند کر کے سو۔ جب تم لائٹیں بند کر کے سو گے، یہ حکم دیا، ہمارا حکم ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ تو انگریزوں نے تحقیق کی، ہم نے نہیں، انگریزوں نے، جو ہمارے اللہ تحقیق بھی مجھ سے کراتا ہے تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وہ کہہ سکتے جی مسلمانوں نے تحقیق کی، پتہ نہیں یہ مانتے ہیں، یہ تو پہلے ہی مانتے ہیں، یہی بات ہی کریں گے ہیں، چونکہ انہوں نے تو یہی کرنی ہے۔ تحقیق اللہ ان سے کرا رہا ہے جو کافر ہیں، مانتے نہیں، جو کافر ہیں، جو مانتے نہیں، ان سے کرا رہا ہے۔ انہوں نے تحقیق، ان کو پتہ چلتا ہے کہ رات کو جلدی سونے سے، لائٹ بند کر کے سونے سے ایک اوپر سے سسٹم اترتا ہے، وہ انسان کے جسم کی کیا کہتے ہیں ٹیوننگ کرتا ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ اس کو کرتا ہے، جو پورے دن کی دماغ کی، دل کی تھکاوٹیں جسم میں ہوئی ہوتی ہیں اس کو سٹ کر کے رکھ دیتا ہے، صبح تر ہوتا ہے۔ جو رات کو جتنا جلدی سوتا ہے، یعنی جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سسٹم کام کرنا چھوڑ کے اوپر چلا جاتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد وہ سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم عشاء کے فوراً بعد باتیں نہ کرو، فوراً سو جاؤ۔ عشاء سے پہلے سونا منع، اس کے بعد جاگنا منع، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان جب سوتا ہے جسم میں آٹومیٹکلی ایک مشین آتی ہے، کام اللہ کی طرف سے کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد صحیح ہو جاتی ہے۔ یار آپ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول اپنی عقل سے، رائے سے، سوچ سے، کسی تحقیق سے یہ باتیں کر سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن و سنت اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، کیونکہ دریا نہ مانے تو نہ مانے نا، ہمیں کوئی ٹھیکہ تھوڑا اٹھایا، جہنم کو بھی اللہ نے ڈالنے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے اہل علم کے لیے، اہل عقل کے لیے، اہل نحا کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ انگریز آج تک کئی صدیوں تک یہ کہتے رہے کہ یہ دل جو ہے صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا سسٹم دماغ کام کرتا ہے۔ اور 2023 میں ان کی تحقیق نے یہ کہا کہ دماغ سے زیادہ یہ سسٹم کام کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا تھا؟ اِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں نہیں ہوتی، دل آندھا ہوتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں، دل سمجھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، آندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، دیکھتا ہے۔ قرآن نے تو ساری چیزیں دل کے بارے میں بتائیں، لیکن ہمارے علماء بھی بڑی تعویلیں کرتے تھے، یہ ہے وہ ہے فلانا سسٹم، بات بنتی نہیں تھی، پھر انہوں سے خود ہی بن گئی۔ انہوں نے کہا ہماری جو جدید سسٹم ہے وہ بتاتا ہے کہ جتنا دماغ کام کرتا ہے اس سے زیادہ انسان کا دل کام کرتا ہے۔
اب کیا یہ باتیں کسی عقل رائے چھوڑی ہوئی ہیں؟ تمہاری زندگی بھر کے اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے، پھر بھی ابھی اپنے آپ کو گھٹنوں کے بر گراتی ہے کہ نہیں پہنچ پائے۔ یہ اسلام اتنا عظیم ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ جو آپ آگے جائیں، جتنا آگے جائیں، کمال ہی کمال، کمال ہی کمال۔ جادو آپ دیکھیے، ذرا غور کریے، چاول پکاتے ہیں نا تو 2-4 دانے ہم چیک کرتے ہیں، یار پکا ہے چاول، سب پہ حکم لگاتے ہیں۔ اتنی پیشن گوئیاں درست ثابت ہو چکی ہیں، تم نہیں مانتے تو اللہ تمہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایمان تو تب لاؤ گے نا جب تم اللہ توفیق دے گا، وہ نہ دے، یقین مانیے آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تقریر کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ میرے اور آپ کے ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ سیدھا راستہ دکھائے۔ امام راضی جا رہے تھے تو بڑا استقبال ہو رہا، بڑا جوش، لوگ ایک عورت نے پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ کہا یہ امام راضی ہے، اس نے اپنی عقل سے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 1000 دلائل رکھے، 1000 دلائل اس کے پاس اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے پاس ہے، اسے کہتی ہے سنے تو 1000 دلائل ہیں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے؟ اس کو کہتی ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ عورت اس کو کہتی ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ کیا جواب میں کہتی ہے؟ وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ ہمارے رسول نے کہا کہ اللہ ہے بس کافی ہے، یہ چیز تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ 1000 دلائل عقلی یہ تمہیں جنت میں لے کے نہیں جائیں گے، اصل جو قرآن اور حدیث میں آیا وہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ بس آخری بات میں کرتا ہوں، بڑا ایک لمبا قصہ میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ایک آدمی تھا تو وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، بڑی مذاق اڑاتا تھا لوگوں کے۔ ایک دن وہ باہر سبزی والا تھا تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس نے اندر بلایا، اس نے بات شروع کر دی کہ اللہ نہیں ہے، تم مسلمان ایسے کہتے ہو۔ تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ بات ہوتی رہی، اس نے چائے پلائی تو وہ کہتا ہے مجھے اندازہ یہ بڑا سیدھا سادہ آدمی، اس کو کچھ نہیں ہوتا، سبزی بیچنے والا، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اپنی بڑی ایمانداری سے سبزی بیچتا ہے، اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرتا ہے۔ تو باہر جانے لگا، میرے پاس کھڑا تھا، اس نے مجھے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتا کہ اگر اللہ نہ ہوا مرنے کے بعد، پھر ہم اور تم دونوں برابر ہیں۔ اگر اللہ نہ ہوا، مر گئے گے، مرنے کے بعد پتہ چلا اللہ نہیں ہے، تو ہم اور تم دونوں برابر ہیں۔ اور اگر اللہ ہوا پھر تیرا کیا بنے گا؟ اس جہنم میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اس آدمی نے، اس دیہاتی کے اس سوال نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ میں اتنا جہان گھوم کر پڑھ کر سب کچھ کر کے تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اپنا نام تبدیل کر کے پھر عبدالاحد رکھا اسی کے نام پر۔ تو ہدایت تب ملتی ہے جب وہ دے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر موت دے، اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔